افشاں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب نور الحق قادری صاحب نے عورت مارچ کو بین کروانے کے لیے خط تحریر فرمایا تھا وزیر اعظم صاحب کو. کوئی جواب شواب آیا اس خط کا کہ نہیں آیا؟ وہ تو نواں روس بنان ٹر گئے نے. نہیں روس بنانے نہیں گئے، وہ روسیوں کو ان کی تاریخ پڑھانے کے لیے گئے، کیونکہ وہ روس کو روسیوں سے زیادہ جانتے ہیں. چلیں یہ تو خیر ایک irrelevant سی بات ہے، اور جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ خط جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عورت مارچ جو ہے وہ بے حیائی پھیلاتا ہے، اور یہ صرف اپر کلاس شاید خواتین کا پروپیگنڈا ہے، ایسا سوچا جاتا ہے اور ایسا بتایا بھی جاتا ہے. پڑھایا تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن سوشل میڈیا پر جو ہائپ بنائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ایتے 35 آنٹیاں ڈرائنگ روم اپر کلاس انہوں کی پتہ نچلے طبقے دا عورت کے اصل مسائل کا تو انہیں علم ہی نہیں ہے. مجھ سے پوچھیں، مجھے پتہ ہے ان کے مسائل اور ان کے حقوق مجھ سے بہتر کسی کو علم میں نہیں ہے. اب آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، میڈیا میں جنرلی ایک پرسیپشن ایسی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور معاشرے میں بھی ہمارے ایک ٹولہ ہے میڈیا کا ٹولہ تو خیر نہیں ہے، میڈیا کی اکثریت ہے، وہ بیچارے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس کی فیور میں بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ 35 آنٹیاں ٹائپ اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن بہرحال خط میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ یہ مذہبی جذبات کی ترجمانی نہیں کرتی ہے عورت مارچ، سم تھنگ لائک دیٹ، شعار اسلامی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے اس لیے بین ہونا چاہیے کہ یہ روایات کے خلاف ہے، ہماری تہذیب اس سے میچ نہیں کھاتی، سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا افشاں، ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ قادری صاحب اکیلے نہیں ہیں کیبنٹ میں. اب ہمارے دوست ہیں، چڑیا ویڈیا تو ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے، لیکن بہرحال طوطے مینا وغیرہ بھی کبوتر کچھ بھی نہیں، ہدہد بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ یہی لگ رہا ہے کہ تقریباً آدھے منسٹر جو ہیں کیبنٹ کے وہ اس حق میں ہے کہ اس کو بین کریں آپ. یعنی خان صاحب کے نیا پاکستان کی کیبنٹ 2 دھڑوں میں تقسیم ہے. صرف اس معاملے پہ نہیں، بہت سارے معاملات پہ، لیکن جو حق میں ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی فیمنسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خام خواہ کی کنٹروورسی کریٹ نہ کریں. لیکن دیکھو انہوں نے تاڑیاں بھی لب جاندیاں سوشل میڈیا تو، واہ کیا سٹانس لیا ہے، واہ واہ واہ. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اگر واقعی وہ اتنے اصولی موقف کے ساتھ ہیں، وہ ہماری وزیر برائے انسانی حقوق ہوں، ان کو ویسے سند بھی ملی ہے، تعریفی سند کے ملک میں انسانی حقوق کے حالات بہت اچھے ہیں، تو آپ استعفیٰ دے دیں، آپ ایسے ٹولے سے خود کو الگ کر لیں جو مطلب لیکن پھر بات یہ ہے کہ خان صاحب خود بھی تو اتنے مسوجنسٹ ہیں، تو وہ انہی کے انڈر مطلب ان کی وزارت آتی ہے. اور یہ دکھاوا ہے. میں شیریں مزاری کے آپ سٹیٹمنٹ سنیں بہت سارے انسانی حقوق سے ریلیٹڈ معاملات کے اوپر، بہت ہی ریگریسو اپروچ رکھنے والی وہ خاتون ہیں، اور یہ بس ایک فیس سیونگ ہوتی ہے کہ عورت مارچ کے حق میں بات کر دی. یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے، کوئی اپالوجی نہیں چلے گی، یا آپ ساتھ کھڑے ہوں یا آپ ریزائن کریں. سمپل بات ہے. اچھا اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں کاشف، نور الحق قادری صاحب کے خط کا ایک اہم جو جز تھا وہ یہ تھا کہ یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور اس کو بین کیا جائے. بلکہ سوشل میڈیا پر میرا خیال ہے اس ایک ہفتے میں 2 ٹرینڈز بھی چلا دیے گئے ہیں کہ بے حیائی بند کرو، بے حیا مارچ بند کرو، سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن عورت مارچ تو پھر بھی ہونے جا رہا ہے، تیاریاں تو ہو رہی ہیں، میٹنگز تو چل رہی ہیں، خواتین تو شریک ہو رہی ہیں، اور ہر شعبہ زندگی کی خواتین، ہر ایج گروپ کی خواتین ان میٹنگز میں شامل ہیں. کیا اس حوالے سے کہیں میڈیا میں آپ کو کوریج دکھائی دیتی ہے کہ کون سے طبقے کی خواتین وہاں پر موجود ہیں، وہ اپنے کن مسائل کو لے کر عورت مارچ کے ساتھ جڑ رہی ہیں؟ کہیں بھی بات نہیں ہو رہی. ہاں، اور یہ جو بے حیائی والی بات ہے، میرا خیال ہے کہ ہم ایک جھلک دکھا دیں. ایک میٹنگ جو آج نیٹو میڈیا نے کور کی ہے، وہاں پر خواتین کا لباس کیا تھا اور ان کے مسائل کیا تھے. لباس کیا تھا اور کلاس کیا تھی. آپ عورت مارچ میں کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ اس کر کے شریک ہو رہے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل ہمارے کم کرے جائیں. ہمارے لیے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم ایک وقت کی چھوڑ 2 وقت کی بھی روٹی نہیں کھا سکتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے روٹی کھانی ہے کہ نہیں کھانی ہے. عورت اپنے حقوق کے لیے عورت مارچ میں نکلتی ہیں.
ہم لوگ عورت مارچ کے حوالے سے ادھر بیٹھی ہوئی ہیں سب خواتین. ہم لوگ گھروں میں کام کرتی ہیں, کوکنگ کا کام کرتی ہیں. وہاں سے ہمیں 6 سے 7 ہزار روپیہ فی منتھ دیا جاتا ہے. 4 بچے ہم لوگوں کے پاس. کس طرح ہم لوگ مہنگائی میں گھروں کے اخراجات کس طرح فیڈ کریں؟ ہم نے اپنی آواز اب 3-4 سال سے عورت مارچ کے تھرو اٹھا رہے ہیں کہ عورت مارچ کے حوالے سے ہی ہمارا کام ہو جائے. اب اتنی مہنگائی ہے, اگر نہیں وزیر اعظم صاحب اس مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے تو پھر کسی عورت ہی کو وزیر اعظم ہم بنائیں گے. ہم عورتوں کو اس طرح کیسے اپنے ساتھ ملاتے ہیں, عورتوں کے مسائل کو سنتے ہیں, اس کو حل کرنے کی کوشش میں ہم ان کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. اور ساتھ ہمارا یونین کے ساتھ تعلق ہے, ڈومیسٹک ورکر یونین کو بھی ہم مزید منظم کر رہے ہیں. عورتیں ہمارے ساتھ شامل ہیں کیونکہ ان کے جو مسائل ہیں ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. منظم ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ جائیں, ہم ان کو 15 دن بعد, 20 دن بعد یا مہینے میں 2 دفعہ اکٹھا کرتے ہیں, ان کے مسائل سنتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں اور ان کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح جیسے ہمارا 2019 کا ایکٹ ہے ڈومیسٹک ورکر کا, وہ پاس ہو گیا, اس کی اب پالیسی بھی کمپلیٹ ہے اس کا, اور کارڈ بننے والے ہیں. اب ہم ان لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ کارڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو اس کا ایک مزدور کارڈ بنے گا اور عورتوں کو تھوڑی سی مشکلات کم ہوں گی. ہمیں اتنا مشکل ہوتا ہے گھر سے باہر نکلنا. 100 طرح کی ہم لوگوں نے باتیں برداشت کرنی ہوتی ہے. ایک تو ہم لوگوں نے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے, اس کے لیے باہر آنا ہے. پھر ظاہر ہے ہم لوگ پردہ بھی کرتی ہیں, نقاب وغیرہ بھی کر کے آنا ہے. یہ بھی کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے. کس طرح ہم لوگ اس معاشرے کو ڈیل کرتی ہو تو ہم عورتیں ہی جانتے ہیں نا. عورت کے گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہے, پھر بھی نکلنا پڑتا ہے. 3 بیٹیاں ہیں میری, جوان ہیں, ان کو بھی آنا بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کی پڑھائی بھی کرا رہی ہوں, محنت کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, عورت کا گھر سے نکلنا کیوں مشکل ہے؟ ظاہر ہے غیر مرد دیکھتے ہیں, گندی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم اپنی حفاظت خود کرتے ہیں, غصے سے جاتے ہیں, غصے سے آتے ہیں. عورت مارچ تو ہم نے سنا ہے کہ صرف امیروں کا مارچ ہے. نہیں, امیروں کا کہاں سے, غریب بھی نکلتی ہیں, اپنے حق کے لیے نکلتی ہیں. تو پھر ہمارے حقوق پورے ہوں گے. مہنگائی دیکھیں نا, مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے. ہر عورت گھر میں کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہے, گھر پہ باہر نکل کے. یہ ساری عورتیں ساری کام کرنے والی ہیں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ عورت مارچ میں صرف امیر عورتیں شریک ہوتی ہیں. کوئی امیر عورت نہیں ہے. جو امیر عورت ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, اسے کیا پتہ کہ غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. امیر عورتیں نہیں نکلتی باہر, صرف غریب اور مزدور اور جو گھر سے لاچار ہو جاتی ہیں وہی عورتیں نکلتی ہیں. انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی امیروں کو, وہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں. اتنی امیریں عورتیں ہیں, جب یہ حکومت ہے, ان کی بیویاں نکلی ہیں باہر, کوئی بھی نہیں نکلی. انہیں ہر چیز ملتی ہے, بجلی ملتی ہے, انہیں کھانے کو ملتا, انہیں پہننے کو ملتا, انہیں اے سی ملتی ہیں. ہمیں کیا ملتا؟ ہمیں دھکے, صرف اور دھکے. تو وہ جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کے گھر والوں کے لیے جو آوازیں اٹھتی ہیں, آپ کیوں جا رہی ہو, یہ نہیں وہ سوچتے کہ وہ انہی کے لیے نکل رہی ہے. باہر نکلیں گی, اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا. جہاں کام کرنے جائیں گی وہاں پہ بھی ان کو وہ تشدد کا نشانہ بننا پڑتا ہے, ہراسمنٹ کے حوالے سے. اور اس کے بعد ہمیں اب مجبور کیا گیا ہے کہ ہم عورت مارچ کے ساتھ چلیں تاکہ ہماری آواز کو آگے بڑھایا جائے, تاکہ عورت کے حقوق جو ہے اس کو پورے مل سکیں. ہمارے پاس کنوینس نہیں ہے, ہمیں باہر جانے کے لیے کرایہ نہیں ہے. پیٹرول اتنا مہنگا, کرایہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. بچوں کو پیچھے گھر چھوڑ کر جائیں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. عورتوں ڈومیسٹک ورکر ہونے کے حوالے سے عورتوں کو بہت سارے مسائل ہیں. گھر سے آتے جاتے جو مشکلات پیش ہوتی ہیں وہ علیحدہ. جو گھر میں بیٹھی خواتین آس پاس کے لوگ جو ان کے رشتہ دار ان کے لیے مسائل کرتی ہیں تو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہیں. اس سے ڈسٹرب ہونے سے ان کے کام میں کمی آتی ہے, وہاں بھی مسائل بنتے ہیں. اور ہراسمنٹ کا جو ایشو ہے نا, وہ لوگوں کے گھر میں جو وہ جا کے کام کرتی ہیں لوگ ان کو اپنے برابر نہیں سمجھ لے. اسی لیے جو ہمارے ایکٹ میں چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ عورتوں کو ماسی نوکر نہیں کہا جائے گا, آئندہ ورکر کہا جائے گا, کیونکہ ان کو ڈیسنٹ ورک میں ہم لا رہے ہیں. اور وہ یہ کام اس لیے نہیں کرتی کہ وہ ہراساں ہوں یا اپنی عزت نفس کو مجروح کریں. آپ 8 مارچ کو انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ ہمیں سال بھی بٹھائیں ہم بیٹھیں گے, کیونکہ ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہمیں گھروں میں روٹی نہیں ملتی تو ہم وہاں بیٹھ جائیں گے. ہم بھوکے گھروں میں مر رہے ہیں تو وہاں بھی مر لیں گے. عورت مارچ میں اپنے پردے کے ساتھ ہی شریک ہوں گی انشاءاللہ, اسی طرح شامل ہوں گے. یہ گفتگو ہم نے سنی افشا, لیکن آپ نے جو بات سب سے پہلے کہی کہ قادری صاحب کے یا کچھ منسٹرز کے کہنے کے باوجود سوشل میڈیا پر 2 ٹرینڈز چلوائے جانے کے باوجود ایک نفرت انگیزی اس عورت مارچ کے خلاف پھیلائے جانے کے باوجود اور سرکاری سرپرستی میں چلائے جانے کے باوجود اور ایک پروپیگنڈا جو پچھلے سال سے شروع ہوا تھا, وہی اسی کی وہ بات کر رہا ہوں. فیبریکیٹڈ تصاویر کے ساتھ اور وہ جھوٹ کے ساتھ
अभी भी चल रहा है। उन फेक न्यूज़ के साथ अब तो आ गया ना तरमीमी ऑर्डिनेंस, देखते हैं कि ये फेक न्यूज़ के साथ क्या सलूक करते हैं इस दफ़ा, या इस दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने सरकारी सरपरस्ती दे दी ना। तो ये आप देखेंगे क्लास वो क्लास है जो रोज़मर्रा, और ये बहुत ही शऊर रखने वाली ख़वातीन है, ये बता रही हैं कि अब इनको रोका नहीं जा सकता, ये बता रही हैं कि औरत मार्च का मतलब वो नहीं है जो आप हमें बता रहे हैं, बेहयाई नहीं है, ये एक मूवमेंट है, ये कोई फील गुड किस्म की वे नहीं कि ख़वातीन वहाँ पे कहीं नारे लगाकर वापस, इट्स ए सीरियस पॉलिटिकल मूवमेंट जिसके अंदर तमाम तबकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन शामिल हैं। मुआशी तबकात, समाजी तबकात, दोनों तबकात से ख़वातीन इसमें शामिल हैं। अभी ये जिस मीटिंग की हम बात कर रहे हैं काशिफ साहब, ये इसमें ज़्यादातर डोमेस्टिक हेल्प वो ख़वातीन हैं जो कि घरों में काम करती हैं, बर्तन मांजती हैं, कपड़े धोती हैं। इनमें मुझे वो बुज़ुर्ग ख़वातीन भी दिखाई दी जिस उम्र की नानियों दादियों को हम हिलकर पानी भी नहीं पीने देते हैं घर में, सिर्फ दुआओं के लिए होता है कि अम्मा जी थानू की चाहिए। वो ख़वातीन भी लोगों के जूठे भांडे मांज रही हैं सिर्फ इसलिए कि इस रियासत ने उस औरत को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया। हम तो वहीं पे मौजूद थे ना, हमने तो गुफ्तगू की उनके साथ, हम तो ये भरपूर सदाकत के साथ ये बात कर सकते हैं कि वो ख़वातीन जो घरों में काम करने वाली हैं, जो बिल्कुल मेहनत मजदूरी करने वाली हैं, उनकी पॉलिटिकल करेक्टनेस का आलम यह है कि उनको पता है कि इस वक्त क्या मसाइल चल रहे हैं। एक मूवमेंट, तहरीक वाली फीलिंग थी अफशा। बिल्कुल एक तहरीक दिखाई देती है, सीरियस तहरीक दिखाई देती है, जहाँ पर हमें वो रेड बैनर भी दिखाई दिया जिसका तस्करा मैं ज़रूर करना चाहूँगी, जिसके हवाले से प्रोपेगेंडा अभी तक चल रहा है पिछले 1 साल से। वो हर मीटिंग में वो बैनर ले जाया जाता है। वहाँ पर हमने देखा कि ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से अपने मुतालबात, अपनी कहानियाँ उसके ऊपर लिखती हैं, अपने स्लोगन्स उसके ऊपर लिखती हैं, जो उसके ऊपर बीता है या जो वो देखना चाहती है, जो वो हासिल करना चाहती है, जिन हुकूक के बारे में वो सोचती है कि अगर एक फेमिनिस्ट वर्ल्ड हो तो वहाँ पर उसके लिए क्या होना चाहिए। उनको कोई डिक्टेट नहीं कर रहा होता कि ए लिखना है तो ए नहीं लिखना। हाँ, जो लिख नहीं सकती वो अपनी सहेली को कह रही होती है तेन लिखना आंदा है, मेरे वालों ए लिख दे। उन्हें लाइटर नोट अफशा, ये हम इसकी फुटेज चला तो रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, एक बड़ा अच्छा सा कमेंट आया, वो आपने देखा कि जिसमें खातून ने लिखा कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म औरत को होना चाहिए। ये अगर फुटेज देख ली इमरान खान साहब ने तो वज़ीर आज़म औरत को बनाओ, ये लिखा हुआ था उन्होंने। पता नहीं ये फुटेज देख के हमारे मर्द वज़ीर आज़म पर क्या गुजरेगी, कहीं सचमुच वो औरत मार्च को बैन ही ना कर दें। नहीं, बैन कर नहीं सकते, औरत मार्च तो होगा, औरत मार्च तो होगा। आप नहीं रोक सकते ख़वातीन को उनके हुकूक के हवाले से सोचने पर, नहीं रोक सकते ख़वातीन को अपने हुकूक मांगने से, और नहीं रोक सकते ख़वातीन को अपने हुकूक हासिल करने से। हर तबके की खातून, हर तबके की खातून आई औरत आई